أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے قتل اولادہم، اپنی اولاد کا قتل، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے. زینہ، مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا. کس نے خوبصورت بنایا، کس نے مزین کیا؟ زینہ کا فاعل کون ہے؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے. ان کے شریکوں نے یعنی جن کو وہ اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہیں، اور جن کی وہ یعنی یہ جو ان کے معبود تھے اور ان کے باطل معبود اور ان باطل معبودوں کے مجاور اور دین کے نام پہ نت نئی اضافہ کرنے والے. تو اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کا قتل، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے. تو مشرکین جو قتل کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو آر کے ڈر سے کہ بعد میں ان کی وجہ سے ہمارا سر جھکے گا، تو اپنی بیٹیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. کمتر ہونے کی وجہ سے کوئی بچی پیدا ہوتی تو وہ سمجھتے کہ ہم ذلیل ہو گئے ہیں، اب ہمارا سر جھکے گا لوگوں کے سامنے. بیٹی پیدا ہونے پر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے تھے، لوگوں سے منہ چھپاتے تھے کہ کوئی اب ہم پہ کوئی کیا الزام دے گا، کوئی کیا الزام دے گا. اور پھر بہت سارے لوگ ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے آر کے ڈر سے، والعیاذ باللہ. اسی طرح صرف بیٹیوں کو آر کے ڈر سے زندہ درگور نہیں کرتے تھے، بچوں تک کو قتل کر دیتے تھے. بچوں کے قتل سے مراد یا تو پیدا ہونے کے بعد ان کو قتل کر دینا ہے، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہی شامل تھے. لڑکیوں کے ساتھ زیادہ یہ معاملہ کرتے تھے، لیکن لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے بچوں کو. وہ کیوں قتل کرتے تھے؟ مفلسی کے ڈر سے کہ ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، ان کی روزی روٹی کہاں سے پوری کریں گے. حالانکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے لی ہے. ایک انسان اپنے رزق کا خود ذمہ دار نہیں ہے. اپنا رزق انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو میں اپنے زور بازو سے کھلا رہا ہوں. حالانکہ انسان تو اپنے آپ کو بھی اپنی بھوک پوری کرنے پر بھی بذات خود قادر نہیں ہے. انسان کو انسان کا رب کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو مشرکین بچیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے آر کے ڈر سے، بچوں کو جو قتل کرتے تھے مفلسی کے ڈر سے، چاہے وہ پیدا ہونے کے بعد ہو یا پیدا ہونے سے پہلے. پیدا ہونے سے پہلے بھی اس طرح کے طریقے اختیار کرنا کہ بچے دنیا میں آئیں نہ. ہمارے ہاں نسبندی وغیرہ کا طریقہ ہے، اسقاط حمل کرا دیا جاتا ہے، ایبورشن. اگر تو مفلسی کے ڈر سے یہ ہے، بچے زیادہ ہونے کے ڈر سے ہے، اس کو نام جو مرضی دے دیا جائے، اس کو فیملی پلاننگ کا خوشنما نام دے دیا جائے کہ جی ہم تو ان کی تربیت نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کر سکیں. تو یہ سب بچوں کے قتل میں آتا ہے. تو یہ بدترین جرم ہے والعیاذ باللہ. یعنی ایک انسان کسی کو قتل کرے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے قتل.
ایک غیر مسلم کا قتل حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اگر وہ معاہد ہو، اس سے معاہدہ ہوا ہو، وہ دشمن نہ ہو. دشمن کو تو اگر مسلمانوں اور کفار کے درمیان دشمنی ہے، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو پھر تو وہ قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی کفار ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کافر ہے جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے اور آپس میں عہد و پیمان ہے، ذمہ ہے، اس قسم کا معاملہ ہے، تو اسے قتل کرنا، کسی کو امان دی ہوئی ہے اسے قتل کرنا، تو حدیث مبارکہ میں تو اس کی بڑی سخت ممانعت ہے. اور ایسا شخص قتل کرنے والا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. پھر ایک مومن کو قتل کرنا، تو ایک مومن کی جان کی حرمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، ذوالحجہ کی حرمت سے زیادہ ہے، مکہ مکرمہ کی حرمت سے زیادہ ہے. جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے. بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں تمام اہل آسمان اور اہل زمین شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی آگ میں ڈال دے سزا کے طور پر. والعیاذ باللہ، اللہ کے ہاں قتل اتنا شنیع جرم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. مومن تو ایک مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا، ہاں غلطی سے اگر کسی سے ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے. ایک مومن تو دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا. وہ بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو دوسرے کو قتل کر دے جان بوجھ کر. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اپنے رحمتوں سے دور کر دیا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. سیدنا ابن عباس سے سوال ہوا کہ کیا قاتل کی کوئی توبہ کا کوئی امکان ہے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیں؟ تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ آیت آخری آیتوں میں سے ہے قرآن کریم کی، یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جو اس کو منسوخ کرے. یعنی یہ آیت اپنی جگہ محکم ہے، اس کا حکم اپنی جگہ ہے. اور اس آیت میں کتنی مذمت ہے قتل کی، شدید مذمت ہے. تو قتل کو تو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ جی ایک دفعہ قتل ہو جائے بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اتنا بدترین جرم قتل، اور پھر جب وہ اپنی اولاد کا قتل ہو جائے، اپنی بیٹیوں کا قتل ہو جائے، تو اس جرم کی شناعت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس طرح خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن رشتہ داروں پر صدقہ کرنا اس میں 2 اجر شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح قتل بدترین جرم ہے، شنیع ترین جرم ہے. اور اپنی ہی اولاد کو اور اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کر دینا آر کے ڈر سے، یا اولاد کو قتل کر دینا مفلسی کے ڈر سے، یہ 3 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. 3 بڑے گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر قتل، خاص طور پہ اپنی اولاد کا قتل، اور پھر زنا، اور خاص طور پر زنا کی جو بدترین صورت ہے کہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے، قریبی عورت سے زنا کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بدترین جرم یہ مشرکین سر انجام دیتے ہیں، تو یہ بدترین جرم ان کے شریکوں نے ان کے لیے اس جرم کو مزین کر دیا ہے. ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی اپنے اس جرم پر، بلکہ بچیوں کو جب وہ قتل نہیں کرتے تو انہیں شرمندگی محسوس ہوتی تھی، آر محسوس ہوتی تھی، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ اب لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. اب لوگوں کے سامنے ہم سرخرو کیسے ہوں؟ 2 ہی صورتیں تھیں ان کے سامنے، یا تو وہ اس بچی کو اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے،
اس کو کچھ نہ کہے، اس کو اپنے پاس روکے رکھے لیکن ذلیل ہوتا رہے، یا پھر اس کو زمین میں زندہ درگور کر دے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، دو ہی صورتیں تھیں ان کے سامنے، یا تو بچے کو زندہ رہنے دے لیکن وہ ذلیل رسوا ہو کر پھر اس کی ذلت و رسوائی پر مہر لگ جائے گی، اور یا پھر وہ اس کو زمین میں دھنسا دے، والعیاذ باللہ۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا بدترین فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں مشرکین کے لیے ان کے جو مجاور تھے اور ان کے جو ائمۃ الکفر تھے، تو انہوں نے یہ چیزیں پھیلا رکھی تھیں، مزین کر دی تھیں، اس بدترین جرم کو ان کے لیے خوبصورت خوشنما بنا دیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کا قتل، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، یعنی ان کے شریکوں نے ان کے لیے یہ اعمال مزین کر دیے تھے، ان کو ان اعمال پر آمادہ کر دیا تھا۔ اب یہ اعمال کرنے سے کیا نتیجہ ہوتا تھا مشرکین کے لیے؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو تباہ و برباد کر دیں، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں۔ یہ ایسے عمل ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں ان کے اوپر ان کا دین کو خلط ملط کر دیں، دین کے اندر کفر و شرک کی اور بدترین نافرمانیوں کی آمیزش کر دیں۔ اب کہنے کو وہ یہ کام دین کے نام پر کرتے تھے، نیکی کے نام پر، جس طرح ہم نے پڑھا کہ مشرکین نے ان کے لیے یہ عمل مزین کر دیا تھا۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے بدترین عذاب بھی آپ کہہ لیجئے، بدترین سزا یہ ہے کہ بدترین جرم انسان کرے اور انسان اس کو اچھا سمجھے۔ انسان قتل کرے، قتل جیسا بدترین جرم کرے اور سمجھے میں جہاد کر رہا ہوں، میں تو اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ جیسے بش جونیئر نے یہ جب افغانستان کے اوپر اور عراق کے اوپر جب چڑھائی کی اور جب حملہ کیا، جھوٹا الزام لگا کر کیمیاوی ہتھیاروں کا اور الٹا سیدھا الزام لگا کر، تو پھر اس کو کروسیڈ کا نام دیا اور مقدس جنگ کا نام دیا۔ اور یہی کام مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ، خارجی قسم کے ذہن رکھنے والے، وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرنا چھوڑیے، اپنے ہی مسلمانوں کے بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں، اور وہ جہاد کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ تو یہ جہنم کے کتے، اللہ معاف کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے شہید کیا دینداری کے نام پہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے قتل کی بھی سازش کی، شہادت کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دین کو خلط ملط کر دینا اور برا عمل ان کی نظر میں اچھا ہو جائے۔ اب کہنے کو وہ بڑے نیک تھے، بڑا اللہ سے ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے ایک بندہ گناہ کرے تو وہ گناہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو وہ پھر، اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے گا توبہ کیے بغیر تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے گا۔ تو دینداری کے نام پر گمراہی، والعیاذ باللہ، شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ تو یہی مطلب ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اور وہ اسے اچھا خیال کرتا ہے۔ ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہیں گمراہ کر دیں، جسے چاہے ہدایت دے دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ گھڑتے ہیں، ان کو اور ان کا یہ جو افتراء علی اللہ کا عمل ہے کہ یہ بدترین جرم کرتے تھے، اور وہ دین کے نام پر یہ بدترین عمل ان کے لیے مزین کر دیے گئے تھے۔ مزین کرنے کا کیا مطلب؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے دین وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے دین ابراہیمی کا یہ تقاضا ہے۔ یہ دین کے نام پہ کوئی کام کرنا تو اللہ پر افتراء ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو یہ
گھڑتے ہیں، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو وہ نہ کرتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ بدترین جرم نیکی کے نام پہ نہ کرتے، اس بدترین جرموں کو وہ اپنے لیے مزین بنا کر نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ نے چاہا نہیں، گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کا اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوا۔ یہ بحث ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا مشرکین کا اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ اللہ کی مشیت سے تھا؟ اگر یہ اللہ کی مشیت سے تھا تو پھر مشرکین کے لیے جنت جہنم کیوں ہے؟ کون جواب دے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم سر، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا۔ اللہ کا ارادہ کونیہ تھا۔ اللہ کے جی اللہ کے ارادہ شریعہ کی مخالفت تھی۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، شریعت میں، تو یہ اس شریعت کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک سے منع کیا، غیر اللہ کی بات ماننے سے منع کیا، اولاد کے قتل سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو یہ صریح اللہ کے احکامات کی مخالفت ہے، اللہ کے ارادہ شریعہ کی مخالفت ہے۔ تو یہ سارے بدترین عمل وہ گویا کہ اللہ کی مشیت، اگر اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو وہ نہ کرتے، گویا کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں، تو گویا کہ اللہ کی مشیت سے وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اس مشیت سے مراد، اس ارادے سے مراد اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ ارادہ کونیہ کیا مطلب؟ یعنی یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اگر اللہ انہیں اختیار نہ دیتے تو وہ یہ کام نہ کر سکتے۔ فرشتوں کے پاس، دیگر اللہ کی مخلوق کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو وہ یہ گناہ کر نہیں سکتے۔ تو انسان اور جن، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو انسان اور جن کے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ ان سے اختیار سلب کر دیتا، گناہ کرنے کے اختیار چھین لیتا ان سے، تو وہ نہ کرتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے گناہ کرنے کے اختیار چھین لیتا بالفرض، تو پھر وہ کہتے کہ ہم تو مجبور محض ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے اختیار سلب نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، تو اسی کو تعبیر کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت سے ہی وہ یہ کام کرتے تھے، جس کو ہم ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کا ارادہ کونیہ یہاں اللہ کے ارادہ شریعہ کے مطابق کر دیں، اللہ کی مشیت کے، اللہ کے ارادہ شریعہ کے مطابق کر دیں، اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیں، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے نیکی کرنے پر، انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا فرشتوں اور دیگر مخلوقات کی طرح۔ تو پھر انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ اختیار سلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ آزمائش باقی رکھیں، انسان اور جنوں کی آزمائش ہے، وہ باقی مخلوقات کی آزمائش نہیں ہے، تو آزمائش باقی رہتی ہے اختیار کے ساتھ۔ تو اسی اختیار کا نام آپ سمجھیے وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ واضح ہے جی؟ اسی لیے فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیتی حجرٌ، یہ منع ہے، لا يطعمها، نہیں کھائے گا اسے، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں گے، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق۔ یہ ان کا ادعا، یہ ان کا ایک دعویٰ تھا، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، ان کے دعوے کے مطابق، ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ کچھ جانور ہیں اور یہ کھیتی ہے، وہ فصل ہو،
سبزی وغیرہ یا وہ پھلوں وغیرہ کا باغ ہو. حجر کہتے ہیں ایک چیز پر رکاوٹ لگا دی گئی ہے، اس چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے. یہ جانور ہیں، ان جانوروں کو کھایا نہیں جا سکتا، حلال جانور، ان کو ذبح کر کے کھایا نہیں جا سکتا. یہ کھیتی ہے، یہ باغ ہے، اس باغ کو، اس کھیتی کا سبزی یا پھل استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھایا نہیں جا سکتا. الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں بس وہی کھائے گا، ہر بندہ نہیں اسے کھا سکتا. بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق. وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ جانور حرام کر دی گئی تھی ان کی پشتیں. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور کچھ جانور نہیں وہ نام لیتے تھے اللہ کا، نہیں وہ ذکر کرتے تھے اللہ کے نام کا، علیہا ان پر، افتراء علیہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں بسبب اس کے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں 138 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے خود ساختہ دین بنا رکھا تھا، دین کے اندر اپنی طرف سے اضافے کر رکھے تھے، اور اس کو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا، دین ابراہیمی کا حصہ بنایا ہوا تھا. تو گویا کہ اللہ پر افتراء تھا. دین تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حلال حرام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اصول و ضوابط مقرر کیے ہوئے تھے. تو اس آیت کریمہ میں 3 قسم کے باتیں بیان ہوئی ہیں. انہوں نے 3 قسم کے طریقے تھے ان کے ہاں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہ جانور اور یہ کھیتی اسے کوئی نہیں کھا سکتا مگر جسے ہم چاہیں. یعنی یہ بعض لوگوں پر حرام ہے، بعض لوگوں کے لیے جائز ہے. جسے ہم چاہیں وہ کھا سکتا ہے. جسے ہم چاہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اس کی قیمت دے گا ہمیں، جو ہم سے خریدے گا تو وہ ہم اسے دیں گے، نہیں. یعنی انہوں نے وہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیتی اسے تو صرف فلاں درگاہ اور فلاں بت اس کے مجاور کھا سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کھا سکتا. یہ چیز تو صرف وہ مجاورین کے لیے ہے. یہ چیز تو صرف جو اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے درگاہوں پر اور استہانوں پر، تو یہ جانور اور یہ کھیتیاں یہ وقف ہو گئی ہیں ان بتوں کے نام، ان معبودوں کے نام. اب ان معبودوں کے مجاورین انہیں استعمال کر سکتے ہیں، عام بندہ انہیں استعمال نہیں کر سکتا. عام بندے کے لیے وہ شجر ممنوع ہے، عام بندے کے لیے وہ حرام ہے، چاہے وہ اس کی قیمت بھی دے دے، وہ قیمت بھی دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی اس کے لیے. جس طرح ہمارے ہاں نذرانے دیے جاتے ہیں، اور وہ نذرانے جو ہیں وہ صرف اس درگاہ کے لیے ہوتے ہیں، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اس درگاہ کے مجاور وہاں کی کرتا دھرتا وہ ان کے استعمال کے لیے، ان کے تصرف کے لیے ہوتا ہے. تو یہ لوگوں نے کھانے پینے کے بھید بنا رکھے ہیں، کھانے پینے کے طریقے بنا رکھے ہیں اور اسے دین کا نام دیا ہوا. تو ایک تو یہ صورت تھی. دوسری صورت یہ تھی وانعام حرمت ظہورها، کچھ جانوروں کی پشتیں حرام تھیں. کیا مطلب کہ ان جانوروں پر سواری نہیں ہو سکے گی بتوں کے نام پہ. یہ فلاں درگاہ کے نام یہ جانور ہم نے آزاد کر دیے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا. تو ان جانوروں پر اب سواری نہیں ہو سکتی، ان جانوروں کی پشتیں حرام ہیں. تیسری صورت یہ تھی وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کچھ جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے. کیا مطلب کہ ان کو ذبح کیا جاتا تو ان کو وہ بتوں کے نام ان کو وقف کر دیا جاتا، اور جب ان کو ذبح بھی کیا جاتا تو بتوں کے نام ذبح کیا جاتا. جس درگاہ اور جس بت کے نام اسے وقف کیا جاتا اسی کے نام سے اسے ذبح کیا جاتا. اللہ کے نام اس پر لینا حرام تھا، اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اللہ کا نام وقف ہی نہیں کیا گیا. اللہ کے نام بھی وقف کرتے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا، وہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کی بھی نظر ہوتی تھی، ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کے نام کی نظر بھی ہوتی تھی. ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے نام ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے نام ہے. تو جو شریکوں کا نام ہوتا تھا اس پر شریکوں کا نام لیا جاتا تھا، اس کو ذبح کرتے وقت بھی شریکوں کا نام لیا جاتا تھا. افتراء علیہ، اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور دین تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. تو گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. ان کو ان کے مولویوں نے اور ان کے جو مجاورین تھے انہوں نے یہ دین
ان کو سمجھا رکھا تھا اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ. بعض مفسرین کہتے ہیں وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سے مراد یہ ہے کہ وہ جب ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو غیر اللہ کا نام لیتے تھے ان پر. بعض کہتے ہیں کہ یعنی ان جانوروں پر وہ نیکی کا کام نہیں کرتے تھے, عمرہ حج نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس جانور پر ہم عمرہ اور حج نہیں کر سکتے, یہ جانور بس بتوں اور اس درگاہ کے کام پہ وقف ہیں. ان جانوروں پر کوئی اور نیک کام نہیں ہو سکتا, اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا عمرہ اور حج کی صورت میں. یہ بھی اللہ پر افتراء ہے. یہ تمام صورتیں اللہ پر افتراء کی ہیں. دین میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کی ہوئی ہیں, اور دین میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنا یہ یعنی بہت بڑا جرم ہے. یہ بڑے جرموں میں سے ایک ہے, بلکہ قرآن کریم میں اس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. قرآن کریم میں کتنی جگہ پر یہ بات موجود ہے. تو آپ سمجھیے کہ یہ شرک کے برابر جرم ہے. شرک ہی ہے یہ. اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, غیر اللہ کو سجدہ دیا جائے, غیر اللہ کی عبادت کی جائے, یا دین میں اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے, تو یہ شرک ہے. جس طرح شرک سب سے بڑا جرم ہے, تو یہ اللہ پر افتراء یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. تو یہ اللہ پر افتراء یہ شرک کیسے ہے؟ میں نے پچھلے دنوں کئی دفعہ اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے. اللہ پر افتراء یہ شرک کیسے ہے؟ یہ سب سے بڑا جرم کیسے ہے؟ کیوں سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ پر افتراء کرنا, اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دینا, یا اللہ کے حلال کو حرام قرار دینا, یا اللہ کے حرام کو حلال قرار دینا, تو یہ اللہ پر افتراء ہے. اور اللہ پر افتراء یہ سب سے بڑا جرم ہے, اور سب سے بڑا جرم تو شرک ہے. تو یہ شرک ہی ہے, آپ سمجھیے. مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. جی, اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور حکم دینے کا اختیار ان کا ہے. ہاں جی, حرام قرار دینے کا, حلال قرار دینے کا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. تو جب کوئی انسان یہ کرے گا تو جب کوئی انسان یہ کام کرے گا تو گویا کہ اللہ کا اختیار وہ استعمال کرے گا. یعنی ہم اگر کسی کو یہ اختیار دیں گے مخلوق میں سے, تو گویا کہ ہم اسے اللہ کا اختیار دے رہے ہیں, اور اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک کرنا یہی تو شرک ہے. دیکھیں, اگر ہم کسی کو کہیں کہ اللہ پیدا کرتے ہیں نا, ہم کہیں کہ جی فلاں بھی پیدا کر سکتا ہے, تو یہ شرک ہوا نا. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی الوہیت میں, یا اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. تو حلال و حرام کرنا تو اللہ کا حق ہوا نا. تو اللہ کا یہ حق کسی اور کو دینا, یہی اللہ کے حلال کو حرام کرنا ہے, اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا ہے. یہی افتراء علی اللہ ہے. دین میں اسی قسم کے اضافے, یہ اللہ ان کو افتراء علی اللہ قرار دیتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے, پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ذرہم وما یفترون, اور یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں سیجزیہم بما کانوا یفترون. تو یہ اللہ پر افتراء ہے نا, دین کے نام پر یہ کام ہو رہا ہے نا. اور اللہ پر افتراء سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا جرم ہے, اور سب سے بڑا جرم تو شرک ہے. تو یہ بھی تو شرک ہی ہے نا. یہ اللہ کی جو اللہ کا اختیار ہے حلال کرنا اور حرام کرنا, یہ اس میں غیروں کو شریک کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. کہہ دیجئے مجھے ذرا خبر دو کہ جو اللہ نے تم پر رزق اتارا ہے تو تم اس میں حلال حرام تم قرار دیتے ہو. حالانکہ جب رزق اللہ نے نازل کیا ہے, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے, رزق پہ اللہ نے نازل کیا ہے, تو حلال حرام قرار دینا اللہ کا حق ہے. لیکن تم یہ کام کرتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ, کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے, ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. دیکھیے, کسی چیز کو حلال حرام کہنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. فلاں چیز ہم کہتے ہیں فلاں چیز حلال ہے, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حلال کی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے, ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے حرام کی ہے. یہ تو ہوا دین, یہ تو ہوئی عین عبادت. اگر اللہ نے, ہم کسی چیز کو حلال کہیں, اللہ نے اسے حلال نہیں کہا, ہم کسی چیز کو حرام کہیں, اللہ نے اسے حرام نہیں کہا, تو پھر یہ خود دین بنانا ہے, خود دین گھڑنا ہے, یہ اللہ پر افتراء ہے اور یہ شرک ہے. اچھا جی,
فرمایا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور انہوں نے کہا جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، ہماری بیویوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، بس وہ اس میں سب شریک ہوں گے۔ اب یہ بھی صورتیں ہیں ان کے ہاں افتراء علی اللہ کی، ان کے ہاں دین کے اندر اپنی شریعت سازی جو انہوں نے کی ہوئی تھی۔ 3 صورتیں تو پیچھے پڑھی ہیں ہم نے کہ کچھ جانور اور کچھ کھیتیاں وہ کہتے تھے کہ مخصوص لوگ کھا سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں کھا سکتا، اور مخصوص لوگوں سے مراد درگاہ اور درگاہ سے متعلق لوگ۔ اور ایک صورت یہ تھی کہ کچھ جانوروں کی پشتیں حرام کی ہوئی تھیں، ان پہ سواری نہیں ہو سکتی۔ ایک صورت یہ تھی کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا ذبح کرتے وقت، یا ان جانوروں پر دینی کام نہیں ہو سکتا، عمرہ حج جو اللہ کا حکم ہے، ان جانوروں پر یہ بتوں سے متعلقہ درگاہوں سے متعلقہ کام ہوں گے، یہ درگاہوں کے نام وقف ہیں، اگر ذبح بھی ہوں گے تو درگاہوں کے نام ذبح ہوں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے، یعنی ان جانوروں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں تو اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہوا تو وہ اگر اسے ذبح کرنا ہوا تو وہ بچہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، کچھ مخصوص جانور کر لیتے تھے درگاہوں کے نام۔ تو اب وہاں یہ تھا کہ اب اگر وہ مادہ جانور ہوتی اور وہ حاملہ ہوتی تو وہ اب جانور اب وہ وقف ہے قبر کے نام، بت کے نام، درگاہ کے نام۔ اب اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اگر اس بچے کو ذبح کرنا ہو تو اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ بعض کہتے ہیں کہ ما فی بطون هذه الانعام میں بچہ بھی مراد ہے مادہ جانور کے پیٹ میں، اور اس سے دودھ بھی مراد ہے۔ کچھ جانوروں کو وہ وقف کر لیتے تھے بتوں کے نام، تو وہ اگر ان کا دودھ ہوتے اونٹنی وغیرہ کا، گائے وغیرہ کا، تو ان کا دودھ ہوتے تو یہ دودھ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں خود مقرر کی ہوئی تھی، شریعت سازی پوری کی ہوئی تھی۔ ہاں یا دودھ مراد ہے یا پھر بچہ مراد ہے، اگر بچہ پیدا ہو زندہ تو وہ مردوں کے لیے ہوگا، عورتوں کے لیے حرام ہوگا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ پیدا ہو اور وہ مردہ پیدا ہو، زندہ پیدا نہ ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ اس میں شریک ہو جاتے، اور مردہ بچہ بھی کھا لیتے، اور اس میں مرد عورت سب شریک ہو جاتے۔ اتنی تفصیلات تک انہوں نے اپنی طرف سے تفصیلات بنائی ہوئی تھی، اپنے طرف سے اضافے کیے ہوئے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب وہ انہیں جزا دے گا، وہ انہیں بدلہ دے گا، یعنی اللہ وصفہم، ان کے اس وصف کی، ان کے اس وصف کی سے کیا مراد ہے؟ اللہ ان کو ان کے اس وصف کی سزا دیں گے، اللہ ان کو ان کے اس وصف کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ تو یہاں وصف سے کیا مراد ہے؟ خود ساختہ شریعت سازی۔ ہاں یہ جو انہوں نے تفصیلات گھڑ رکھی ہیں، دیکھیے دین میں تفصیلات ہوتی ہیں، زکوٰۃ ہے تو مثلا دین میں تفصیلات ہیں، زکوٰۃ میں اگر وہ بکریاں اتنی ہو جائیں تو اتنی زکوٰۃ ہے، اونٹ اتنے ہو جائیں تو اتنی بکریاں زکوٰۃ ہیں، وہ اتنے اونٹ ہو جائیں تو اتنے اونٹ زکوٰۃ ہیں، اتنی گائیں ہوں تو اتنا زکوٰۃ ہے، نماز کی تفصیلات ہیں، روزے کی تفصیلات ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، حج کی تفصیلات ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اب لوگ اپنی طرف سے کوئی تفصیلات بنا لیں، کچھ شریعت سازی کر لیں، پھر اس میں بھی وہ 6 10 قسمیں بنائی ہیں انہوں نے، اس طرح ہوگا تو اس طرح، اس طرح ہوگا تو اس طرح، وہ جتنی تفصیلات میں جائیں گے اتنا وہ شریعت سازی کر رہے ہیں، وہ اوصاف بیان کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس اوصاف بیان کرنے کی سزا دیں گے، کیونکہ یہ وہ شریعت سازی کر رہے ہیں، وہ افتراء علی اللہ کر رہے ہیں، یہ شرک کے برابر جرم ہے، شرک ہی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یعنی جس طرح اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنا، شراب پینا، مردار کھانا حرام ہے، سور کھانا، اسی طرح اللہ کے حلال کردہ چیز کے بارے میں اس قسم کی جو ہے حرام کرنا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو
صفحن بے وقوفی میں، بغیر علم لا علمی میں، جہالت میں، وحرموا اور انہوں نے حرام کر دیا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا، اللہ نے جو انہیں رزق دیا تھا، اللہ نے ان کے لیے جائز کیا تھا، اسے انہوں نے حرام کر دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، تحقیق یہ گمراہ ہو گئے اور نہیں ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ پچھلی آیات میں جو وہ نظر و نیاز دیتے تھے بتوں کے نام، درگاہوں کے نام، جو جانور اور جو کھیتیاں وقف کرتے تھے اور اس کی مختلف صورتیں بناتے تھے، اس کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں۔ اللہ ان اقسام پہ تبصرہ کرتے ہوئے پیچھے ہم نے اولاد کو قتل کرنے کا ذکر بھی پڑھا ہے، کس طرح ان کے شریکوں نے اس عمل بد کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، اور پھر ہم نے مختلف صورتیں پڑھی ہیں نظر و نیاز کی، اللہ کے نام اور غیر اللہ کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی میں، لا علمی میں، انہوں نے بھی نقصان اٹھایا، اور انہوں نے بھی نقصان اٹھایا جنہوں نے حرام کیا اسے جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا، یعنی جو اللہ نے انہیں رزق دے کر ان کے لیے حلال کیا تھا، اللہ نے جو جانور، جو کھیتیاں ان کے لیے رکھی تھیں، اللہ نے کوئی شرائطیں لگائی تھیں کہ یہ مخصوص مجاورین کے لیے ہے، اس کی پشت حرام ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا، اللہ نے تو فرمایا کہ تم جانوروں کی پشت استعمال کرو، تم جانوروں پر سواری کرو۔ کچھ جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ ان جانوروں کو تم ذبح نہیں کر سکتے، ان کو تم نے فلاں درگاہوں کے نام وقف کر دیا ہے، اب اگر ذبح کرنا ہے تو درگاہ کے اس بت، اس معبود کے نام ہوگا، اللہ کے نام نہیں ہوگا، یا کچھ جانوروں کو وقف کر دیا جائے درگاہوں کے نام، اور ان کا دودھ یا ان کا جو پیٹ میں بچہ ہے اگر وہ زندہ پیدا ہو تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اگر مردہ پیدا ہو تو دونوں کے لیے ہے۔ تو یہ جو انہوں نے، اللہ نے تو سیدھا سیدھا رکھا تھا کہ فلاں فلاں جانور، ان کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے اور ان پہ سواری بھی کی جا سکتی ہے، اللہ نے تو حلال کیا تھا ان چیزوں کو، اللہ نے معاملہ سادہ رکھا تھا۔ انہوں نے جو اندر تفصیلات بنا لیں تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے رزق کو حرام کر دیا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ کے رزق کو حرام کرنا یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ پہ جھوٹ یہ شرک ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ جی حماد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جو جیسے حج کے موقع پر جب آپ لے کر جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانور لے کر جائے تو ان پر نشانی باندھی جاتی تھی، جی جی، وہ اس کو ہم کس طرح لیں گے سر؟ وہ بھی تو ایک قسم کی اس کو ہم نشانی لگا رہے ہیں کہ یہ ذبح کرنے کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے۔ جی جی، باقی لوگ اس حج کے لیے ہم کچھ جانوروں پر نشانی لگا لیتے ہیں تو ہم ان کو بھی تو مخصوص کر لیتے ہیں، تو ان کا یہ جانور کو نشان لگانا حاجی کا یا عمرہ کرنے والے کا، اور یہ جو مشرکین کرتے تھے، کیا فرق ہے اس میں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی شریعت ہے۔ جی جی جی، اتنی واضح بات ہے اور اتنی سیدھی سی بات ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا بہترین جواب دیا سلمان صاحب نے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا یہ آپ کے سامنے ہوا، وہ تو شریعت ہے نا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہے، تو جو کام اللہ کے حکم سے ہوگا وہ تو دین ہے نا۔ یہی تو اللہ رب العالمین کو اعتراض ہے کہ دین بنانے کا اختیار تو مجھے ہے، تمہیں میں بتاؤں گا کہ کیسے چلنا ہے، کن جانوروں پر نشان لگانا ہے، حج کے جانوروں پر، قربانی کے جانوروں پر سواری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ اللہ بتائیں گے۔ اور ہمیں ہمارے دین میں بتایا گیا کہ قربانی کے جانوروں پر بھی سواری ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا تو وہ سواری پر سوار نہیں تھا، وہ اس کو عمرہ یا حج کی تھی یا قربانی کی سواری تھی تو سوار نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس پر۔ وہ کہنے لگا کہ یہ قربانی کے لیے ہے، آپ نے فرمایا پھر بھی سوار ہو جاؤ۔
قربانی کے جانور پر بھی نشان لگا دیا جاتا تھا، اسی طرح حج عمرہ کے جانور پر بھی نشان لگا دیا جاتا تھا. تو اصل میں یہ تفصیلات اللہ کی طرف سے ہوں، دین کے نام پر ہوں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے نا. یہی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ جو حکم دیں اور اللہ جو نظام بنائیں. سارا یہاں سوال جو مشرکین کا یہاں بیان ہو رہا ہے وہ تو سارا اللہ کے حکم کے بغیر ہے نا. وہ سارا اپنی طرف سے افتراء علی اللہ ہے. یہی تو اس پہ اعتراض ہے کہ اپنی طرف سے دین بنایا. دیکھیے ایک بندہ نماز پڑھے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے حکم کے مطابق، یہ دین ہے. ایک بندہ اپنی نماز بنا لے کہ میں نے تو وہ جو ہے نا رجب کے اندر، یا وہ میں نے تو وہ معراج کی رات کے اندر وہ 100 رکعتیں پڑھنی ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو اب یہ بھی نماز ہے. تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جو ہم تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قیام اللیل رمضان میں کرتے ہیں، ہم لیلۃ القدر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک یہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ لیلۃ المعراج یا شب برات کے موقع پر خود ساختہ نمازیں بنا لینا. تو کیا یعنی دونوں چیزیں ایک ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں نا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی ایک شریعت ہے اور ایک بدعت ہے. تو شریعت تو عین دین ہے، اور بدعت جو ہے وہ افتراء علی اللہ ہے، وہ شرک ہے. اپنی طرف سے دین بنانا ہے. اب کہنے کو رہبانیت عیسائیوں نے بنائی ہے، تو اب اس میں وہ اپنے اوپر ہی مشکلات ڈال لیتے تھے. شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو یہ تو بدعت ہے نا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کو انہوں نے بطور بدعت اپنے اوپر سوار کیا تھا، اللہ نے تو ان پر نہیں لکھا تھا رہبانیت کو. تو جب بھی کوئی بندہ چاہے دین کے نام پر اپنے آپ پر کوئی مشکلات ہی ڈال لے، تو یہی تو افتراء علی اللہ ہے، یہی تو بدعت ہے، یہی افتراء علی اللہ ہے، یہی شرک کے برابر جرم ہے. جی کلیئر ہے؟ جی. تو جو کام اللہ کے نام پر ہو اور وہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہو تو وہ تو دین ہے نا. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا وہاں تو سر جھک گیا نا. اور جہاں خود ساختہ چیز ہو، آپ کہیں کہ جی نہیں یہ چیز تو پہلے سے چلی آ رہی تھی. بھئی ایک چیز پہلے سے چلی آ رہی ہو، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کر دیا، اس کو پاس کر دیا، آپ کی موجودگی میں ہو رہی ہے اور ہو رہا ہے، تو وہ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے پہلے سے چلی آ رہی تھی. ہم کہیں گے اس کو اسلام نے آن کر لیا ہے. تو وہ تو اللہ کا حکم ہو گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، مبارک قول ہو، آپ کا فعل ہو، آپ نے کچھ کیا ہو، یا آپ کی تقریر، آپ کی خاموشی ہو، یہ سارا وحی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی وحی ہوتی ہے. یہی مطلب ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ستارے کی قسم جب وہ گرے، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تمہیں جو کچھ دین کے نام پہ پہنچاتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں دیکھیے قتل ہمارے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. ہر بندہ کہتا ہے قتل بہت بڑا جرم ہے، اور جب وہ اولاد کا قتل ہو تو یہ اس سے بدترین جرم بن جاتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ بدترین جرم 3 ہیں، ایک شرک اور ایک قتل کرنا، اور خاص طور پہ جب وہ اپنی اولاد کا ہو، اور زنا خاص طور پہ جب وہ او ان تزنی بحلیلۃ جارک، اپنے ہمسائے کی بیوی سے، قریبی عورت سے زنا کرنا، تو یہ بدترین جرم بن جاتا ہے. زنا ویسے بھی بدترین جرم ہے. اللہ کی غیرت، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی زنا کرے، اور جب وہ قریبی عورت کے ساتھ ہو تو یہ اس کی شناخت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ 3 بدترین جرم ہیں. قتل کو تو ہم لوگ برا سمجھتے ہیں. بعض دفعہ یہ بدعت اور اس قسم کی چیزوں کو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا برا، اتنا بدترین جرم کیسے ہے. تو یہاں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے شریعت سازی، اپنی طرف سے تفصیلات بنا لینا. ہمارے ہاں وہ شریعت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ جی ہم نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کو چلانا ہے، ہم نے وہ ذکر کرنا ہے، وہ ایسا ذکر کرنا کہ دل چالو ہو جائے، اور اس قسم کی وہ ہم نے چلے اور پتہ نہیں کیا کیا دین کے اندر ایک پورا ایک شریعت کے پیرالل ہم نے ایک پورا دین بنایا ہوا. ان چیزوں کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ بدترین جرم ہے.
اللہ نے جو چیز مقرر نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے جو عمل نہیں کیا، وہ ہمارے لیے دین کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز تب دین نہیں تھی وہ چیز آج دین کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحابہ کو تو ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر ان کو یہ اتنی بڑی سعادت تھی، تو ان کو تو یہ ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ کتنے خوشنما الفاظ ہیں، لیکن کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ شیطانی وسواس ہے، اللہ معاف کرے۔ اور دین کے نام پہ دین کے پیرالل ایک پورا دین بنا لیا جاتا ہے، پورا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے۔